بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1367 اور آج سورۃ المؤمنون کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 51 تا 56 51 to 56. چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمہ کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو تم کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بے شک میں، بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہوں. وَإِنَّ اور بلا شبہ هذه امتکم یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ ایک ہی امت، وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون لہذا تم مجھے سے ڈرو. فتقطعوا پھر انہوں نے جدا جدا کر لیا، امرہم اپنے معاملے کو، بینہم آپس میں زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کل حزب ہر ایک گروہ، بیما اس کے ساتھ جو لدیہم فرحون ان کے پاس ہے خوش ہیں. فذرہم لہذا آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین ایک وقت تک، یحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما کہ بے شک وہ جو نمیدہم ہم بڑھا رہے ہیں انہیں بھی اس کے ساتھ میں، مال و بنین مال اور اولاد سے، نسارع ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے سب کے لیے، اور ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے. لہذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. ان 6 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ. دوسری بات، نیک عمل کرو. تیسری بات، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے. چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین. پانچویں بات، میں تمہارا پروردگار ہوں. چھٹی بات، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو. ساتویں بات، پھر لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا دی. آٹھویں بات، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے. نویں بات، لہٰذا پیغمبروں ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. دسویں بات، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ 11ویں بات، نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے. بزرگان محترم، یہاں رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے 2 کاموں کا حکم دیا گیا کہ اے رسولو، یا ایھا الرسول پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا من الطیبات، اور نیک عمل کرو، واعملوا صالحا. قرآن مجید میں پاکیزہ رزق کھانے کا حکم عام لوگوں کو بھی دیا گیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ. اور عمل صالح کا حکم بھی قرآن مجید میں متعدد بار دیا گیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کرام کو دین دیا گیا سب ایک ہی دین تھا. اور دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو, اس کو پاک اور بے عیب تسلیم کرو اور یہ یقین جانو کہ رب ذوالجلال غنی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اسی کے محتاج ہے. اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کا یقین رکھو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بھی یہ بات یوں کی کہی گئی کہ الناس امۃ واحدہ, دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. سورہ یونس کی آیت نمبر 19 میں بھی یہ بات کہی وما كان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا, اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. سورہ ہود کی آیت نمبر 118 میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ ولو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدہ ولا يزالون مختلفین, اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا, وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. اصل حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کے سلسلے میں جو اصول ہے اس سلسلے میں سارے دین متحد ہیں. ہاں فروعی مسائل میں اور جزئیات میں اور شرعی احکام میں زمانوں اور احوال کے اعتبار سے اختلاف رہا. اگر دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہ ہو اور جزئیات میں اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ ان نبیوں کی اتباع کرنے والوں نے اپنے دینی امور میں فرق پیدا کر لیا اور ان معاملات میں وہ ٹکڑے ہو گئے اور مختلف گروہوں, فرقوں اور جماعتوں میں بٹ کر رہ گئے, اور ہر گروہ اپنے خیالات میں مست و مگن ہے. جن کو اس نے اختیار کر لیا ہے, اگر وہ باطل اور گمراہی پر بھی ہوں اس کے باوجود وہ اس کو حق سمجھ کر خوش ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی جہالت اور ان کی گمراہی, آپ ان کو ان کی گمراہی اور جہالت پر چھوڑ دیجیے. ان کے مرنے تک یا ان کے قتل کر دیے جانے تک یا عذاب کے ابتدائی حالات کے دیکھنے تک ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیجیے, جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اور سورۃ الطارق کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یعنی ان کو مولا دو, ان کو چھوڑ دو, ان کے حال میں چھوڑ دو, اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان کافروں کو مال و دولت دے رہے ہیں اور اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کر رہے ہیں تو کیا یہ کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور فائدہ پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ان کافروں کو ہماری طرف سے مال و دولت کا افراط کے ساتھ دینا دراصل ان کے لیے ڈھیل ہے. مال و اولاد کے ذریعے ان کافروں کو خوب ترقی دینا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے, اور انہیں اس لیے بھی یہ مال و دولت بکثرت دیے جا رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے مغرور ہو کر اور زیادہ سرکشی کریں اور نتیجے میں ان پر بہت زیادہ عذاب بھی ہو. مگر یہ کافر ہماری اس تدبیر سے ناواقف ہیں, اس لیے دھوکے میں پڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.